مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے دنیاوی ساز و سامان میں کمتر ہیں، جن کے پاس دنیا کی مال و دولت، دنیا کا ساز و سامان اتنا نہیں ہے جتنا تمہارے پاس ہے، ان کی طرف دیکھو، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے مال و دولت میں، ساز و سامان میں زیادہ ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس کی بے وقاتی اور ناقدری تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوگی، ورنہ اپنے سے اونچے آدمیوں کو دیکھتے رہو گے تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں پریشان رہو، نعمتوں کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھو گے اور اس کی بے وقتی دل میں پیدا ہوگی، پریشان رہو گے۔ یہ ہے وہ نسخہ اکسیر جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا، اور صحیح معنی میں پوچھئے تو دنیا کے اندر حقیقی راحت حاصل کرنے کا نسخہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پچھلے چند بیانات میں عرض یہ کیا گیا تھا، اسی کے بارے میں قرآن و حدیث کے ارشادات کی تشریح کی گئی تھی کہ دنیا تو ہو لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہو۔ دنیا اس لیے ہو کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، کھانے پینے کو نہ ملے، رہنے کو مکان نہ ہو، پہننے کو کپڑے نہ ہو تو آدمی زندہ کیسے رہے؟ اس کی ضرورت تو ہے، لیکن اس کو اپنا مقصد زندگی نہ بنائے، اس کو اپنا مطمع نظر، آخری مطمع نظر نہ بنائے، اور ہم وقت صبح شام اسی کی دھن میں سرگرداں نہ رہے، اس کی محبت دل میں پیدا نہ کرے۔ اس کا راستہ ہے در حقیقت قناعت۔ قناعت کے ذریعے یہ وصف پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہیں ہوتی، وہ دنیا ہوتی ہے مگر اس کی محبت نہیں ہوتی، کیونکہ محبت جب ہوتی ہے دنیا کی تو ہر وقت انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں ملا وہ مل جائے، وہ نہیں ملا یہ مل جائے، دن رات اسی فکر میں سرگرداں رہتا ہے کہ آج جتنا آج کمایا اس سے دگنا کل کما لوں، اس سے چوگنا کل کما لوں، اور صبح سے لے کے شام تک یہی فکر سوار رہتی۔ تو یہ ہرس ہے، دنیا کی ہرس، دنیا کی محبت اور دنیا کی ہرس، محبت کے نتیجے میں لازماً ہرس پیدا ہو کہ ہر وقت انسان چاہتا ہے کہ میں
میرے پاس زیادہ جمع ہو جائے. جیسا ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے بھری ہوئی تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس 2 وادیاں ہوں, اور 2 وادیاں مل جائیں بھری ہوئی سونے کی تو چاہے گا کہ مجھے 3 وادیاں مل جائیں. اور فرمایا کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب, ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. مٹی بھرے گی اس کا پیٹ. جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا, قبر میں پہنچے گا, دفن کیا جائے گا مٹی کے نیچے, تب پیٹ بھرے گا. پھر جتنا کچھ بھاگ دوڑ کر رہا تھا, چاروں طرف پھر رہا تھا, وہ ساری کی ساری بھاگ دوڑ بھری رہ جائے گی. جو کچھ حاصل کیا تھا وہ سب چھوڑ جائے گا, خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو. تو وہی چیز کیا پیٹ بھر سکتی ہے؟ اس سے پہلے پیٹ بھر نہیں سکتا سکتی کوئی چیز. ہاں, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قناعت عطا فرما دے. تو یہ قناعت ضرور ایسی چیز ہے جو انسان کی آنکھ سیر کر دیتی ہے, پیٹ بھر دیتی ہے. اور اسی کا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا. اگر دنیا آخرت کی بہبود اور فلاح چاہتے ہو تو عمل کر لو, نہیں تو نہ کرو. تو دیکھ لو ساری عمر بے چینی اور پریشانی کا شکار ہو. حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے سے اونچے کو مت دیکھو کہ اس کو مجھے بڑا چیز مل گئی مجھے نہ ملی, بلکہ دیکھو کہ جو تم سے کمتر آدمی ہے اس کو کیا ملا ہوا ہے, تمہیں اس کے مقابلے میں کتنا ملا. اس کو دیکھو گے تو دیکھو کہ کتنا تمہیں شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ نے مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرمائی جو جس تکلیف میں یہ ہے. ورنہ تو ہر وقت اگر دوسروں کو دیکھتے رہو گے تو حرص پیدا ہوگی, دوڑ پیدا ہوگی, اور اس کے نتیجے میں حسد پیدا ہوگا. وہ آگے نکل کے ہمیں پیچھے رہے گی. حسد پیدا ہوگا تو بغض آئے گا, عداوتیں ہوں گی, دشمنیاں کھڑی ہوں گی, تعلقات خراب ہوں گے, اللہ کے حقوق بھی ضائع ہوں گے, اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ضائع ہوں گے. اور اگر قناعت آ گئی, بھائی مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, عزت کے ساتھ جو کچھ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, کتنے ہیں جو اس سے محروم ہیں, الحمدللہ اس میں خوش ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قناعت عطا فرمائیں گے, سکون میں آ جاؤ. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. ورنہ دیکھ لو جہاں تک دنیا کا تعلق ہے, یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ کبھی کوئی بھی انسان اس روئے زمین پر ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ دے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو گئی. خواہشات کی کوئی انتہا نہیں, کوئی حد نہیں. کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا. قارون کا خزانہ بھی اگر آ جائے تو بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری خواہشیں پوری ہو. تو یہ تو لامتناہی سلسلہ ہے. یہ دنیا جو ہے اس کا دھندا ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی ہے. وہ عربی کا ایک شاعر ہے متنبی, تو وہ بعض اوقات بڑے حکیمانہ شعر کہتا ہے. تو اس نے دنیا کے بارے میں کہا ہے اور بڑی سچی بات کہی ہے کہ وہ ماں قبا احد منہا لبانتہ ومن تہا عرب الا الى عربی, کہ دنیا کا حال یہ ہے کہ آج تک کسی نے اس دنیا کی لذتوں اور راحتوں اور خواہشات کو کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس نے پورا حاصل کر لیا. ایک حاجت انسان کی پوری ہوتی ہے یا ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو ابھی پوری نہیں ہوئی ہوتی کہ دوسری ابھر آتی. ومن تہا عرب الا الى عرب, ایک خواہش پوری ہوگی تو ابھی وہ ابھی پوری نہیں ہوئی کہ ایک دم سے دوسری شروع ہو گئی اور دوسرا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. ایک شخص ہے, اس کو بے روزگار ہے, اس کی خواہش ہے, حاجت بھی ہے, خواہش بھی ہے جو بے روزگار مجھے مل جائے. جی مل گیا تو ملتے ہی فوراً یہ خیال آئے گا کہ اسی روزگار میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ مجھ سے زیادہ کما رہے ہیں, ان تک پہنچ جاؤ. وہاں پہنچ گیا. ہمارے ابا کے ساتھ تو اور نظر آ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کمانے والے, تو اب خواہش ہوگی کہ وہاں تک پہنچ جاؤ. تو پوری زندگی اسی میں گزر جائے گی. ومن تہا عرب الا الى عرب, یہ دیکھ لو پوری زندگی کے اندر یہ نظر آئے گا. سارے دنیا کیسے تمام نہ کر, کسی نے آج تک دنیا کا کام پورا نہیں کیا جو کچھ خواہشات امیدیں. ہاں اس نے پورا کیا جس نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا, یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام.
اور انبیاء کرام کے وارثین جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ چند روزہ ہے، اس کے اندر محض بقدر ضرورت کام کرنا ہے، اس میں کوئی بہت اللے تللے کی فکر زیادہ نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ محض عطا فرما دے اپنی رحمت سے دے دیں تو ان کی نعمت ہے، لیکن اپنی طرف سے فکر اس کی زیادہ نہیں کرنی. تو وہ اوپر کو دیکھنے کے بجائے نیچے کی طرف دیکھیں. ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات، دنیا کے ساز و سامان کے اندر تو تم اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھو، اس کو یہ چیز ملی ہوئی نہیں، تم کو ملی ہوئی ہے، شکر ادا کرو، اور اوپر کی طرف مت دیکھو. اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھو کہ دیکھو وہ کتنا دین کا کام کر رہا ہے، میں ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچا، تاکہ اس میں آگے بڑھنے کا رجحان پیدا ہو اور ترقی کرنے کا رجحان پیدا ہو. دین میں اوپر والے کو دیکھو، دنیا میں نیچے والے کو دیکھو، تو اس سے تمہاری دین بھی درست ہوگا، تمہاری دنیا بھی درست ہوگی. یہ ہے حکیمانہ نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یاد آیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے درجے کے فقیہ، محدث، بزرگ، صوفی، خدا جانے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا. ان کی بات یاد آئی. اور یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، ان کے ہم اصل بھی ہیں. اور شروع میں بڑے آزاد آدمی تھے، بڑے مال دولت والے، بڑے دولت مند اور بڑے آزاد آدمی. تو ان کی بڑی زمینیں تھی، جائیدادیں تھی، جاگیریں تھے، پرانے کیا کچھ تھا، باغات وغیرہ. تو وہاں جس جگہ یہ مقیم تھے وہاں سیب بہت اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا تھا. تو سیب کے باغات تھے ان کے. تو جب سیب کے پکنے کا موسم آیا تو یہ اپنے دوست احباب یار دوستوں کے ساتھ مل کر اور وہاں اپنے باغ میں جا کر انہوں نے ڈیرا ڈال لیا کہ تازے تازے سیب توڑے جائیں گے، کھائیں گے اور ذرا پکنک منائیں گے. تو یار دوستوں کے ساتھ وہاں پر مقیم. تو کھانے پک رہے ہیں، سیب توڑے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، اور اللہ بچائے شراب کباب کا دور بھی چلا. اور شراب کباب کا دور بھی چلا. اس کے بعد موسیقی کا پروگرام شروع ہوا. اور یہ خود عبداللہ بن مبارک جو تھے یہ بڑے زبردست ساز بجانے والے تھے، یعنی ساز کے بڑے ماہر تھے ساز بجانے. تو کھانا کھایا ہوا، باغ کا ماحول اور اس کے اندر اعلیٰ درجے کی محفل اور کھانا، شراب وراب پی ہوئی، نشہ چڑھا ہوا، ہاتھ میں ستار اور اس کو بجاتے بجاتے نشہ تو کھائی، سو گئے. آنکھ لگی، آنکھ جو کھلی تو اچانک آنکھ کھلی تو ہاتھ میں ستار پڑا ہوا ہے اور خیال آیا کہ میں تو ستار بجاتے بجاتے سو گیا تھا. تو بیدار ہونے کے بعد پھر ستار بجانا شروع کیا. اب جو ستار بجاتے ہیں تو بجتا نہیں، آواز ہی نہیں نکلتی. تو سوچا کہ یہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوگی، تو اس کی مرمت کرنی بھی آتی تھی. تو اس تاروں کو کچھ مرمت کی، کچھ سیدھا سادہ کیا، تو پھر بجانے کی کوشش کی، پھر نہیں آواز آئی. تیسری مرتبہ کچھ درست کیا، جو اب جو بجایا تو بجائے اس کے کہ اس میں سے موسیقی کی آواز آتی، قرآن کریم کی ایک آیت نکل گئی. آواز آ رہی قرآن کریم کی آیت، اور وہ آیت یہ کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. یہ آواز آ رہی ہے کہ کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں بسیجیں، اور اللہ نے جو حق کی بات نازل کی ہے اس کے آگے ان کے دل بسیج جائیں، نرم ہو جائیں. کیا اب بھی اس بات کا وقت نہیں آیا؟ یہ آواز آ رہی ہے. بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچنا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو اللہ تعالیٰ کسی کو کھینچنا چاہتے ہیں تو ایسے غیبی سامان بھی پیدا فرما دیتے ہیں. ستارے میں سے جو آواز آئی اس آیت کی، اور آیت کے معنی بھی یہ کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا، اسی وقت دل کی دنیا بدل گئی اور سب چھوڑ چھاڑ کر، وہ سارے دھندے کو چھوڑ چھاڑ کر روانہ ہو گئے. یہ کہتے ہوئے کہ بلا یا رب کی قد آن، بلا یا رب کی قد آن، کہ اللہ آ گیا ہوگا. تو آپ فرما رہے تھے کہ ابھی وقت نہیں آیا تو آ گیا ہوگا.
اور یہ سارے شراب کباب اور یہ محفلیں یہ سب کو ترک کرا کے اور پھر علم دین کی طرف رجحان پیدا ہوا، علم دین کی طرف راغب ہوئے اور ایسے پھر عالم بنے، اتنے بڑے عالم بنے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں اور امام ہیں حدیث کے اندر، بہت اعلیٰ درجے کے امام، جن کا قول حجت ہے حدیث کے اندر اور فقہ کے اندر اور صوفیاء کرام کے بھی امام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بدل دی اس آیت کے نتیجے میں اور اس درجہ مقام پہنچا ان کا کہ ایک مرتبہ میرے سے واحد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کا دور تھا، وہ بغداد میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اپنے محل کے برج میں، تو شام کا وقت تھا، اس وقت میں برج کے اندر بیٹھے بیٹھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ شہر کے باہر، شہر پناہ کے باہر کوئی زبردست قسم کا شور ہوا، غیر معمولی شور۔ تو اس کو خطرہ ہوا کہ کہیں کوئی غنیم یا کوئی دشمن کوئی حملہ کر رہا ہے شہر سے، تو اس نے آدمی بھیجا اور جا کر کہا کہ معلوم کرو یہ کہے گا شور۔ تو آنے جانے والے نے آ کر جو بات بتائی وہ یہ کہ صاحب کوئی دشمن کچھ نہیں تھا، بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک، یہی بزرگ جن کا میں ذکر کرتا ہوں، عبداللہ ابن مبارک وہ آج اس شہر میں تشریف لانے والے تھے، تو لوگ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے ہوئے تھے، تو جب وہ تشریف لے آئے تو ان کو چھینک آ گئی تھی، انہوں نے الحمدللہ کہا، تو جو استقبال کرنے والوں تھے انہوں نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، تو اس کا یہ شور تھا۔ یہ مقام رسالہ عبداللہ مبارک کو عطا فرمایا۔ تو وہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا قول نقل کر رہا ہوں، انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک دور ایسا گزرا جب میں جالست الاغنیاء، مالداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا رہا، اور صبح شام انہی کے ساتھ اٹھنا، انہی کے ساتھ بیٹھنا، انہی کے ساتھ صحبت، انہی کی کو ہر وقت دیکھنا ملنا۔ تو کہتے ہیں کہ رہا تو بڑے مالداروں کی صحبت میں، لیکن حالت یہ تھی کہ فلم ارا اکثر ہم منی، مجھ سے زیادہ کوئی رنجیدہ نہیں ہوگا اس زمانے میں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کہتے ہیں کہ ارا بیتن خیرم من بیت، جہاں بھی جاتا ہوں اپنے دوستوں میں، مالدار لوگوں میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا گھر مجھ سے، میرے گھر سے اچھا ہے، شاندار ہے۔ وہ دابتن خیرم من دابتی، دیکھتا ہوں سواری، تو معلوم ہوا کہ صاحب اپنی سواری میں بڑا خوش ہو رہا ہے کہ بڑی اچھی سواری ہے، کسی دوست کے پاس گیا، معلوم ہوا کہ اس کی سواری تو مجھ سے بہت آگے بڑھی، اور لباس اپنا اعلیٰ سے اعلیٰ خرید کے لایا بازار سے، شاندار سے شاندار جچنے والا، لیکن کسی اور اپنے دوست کے پاس گیا، دیکھا تو اس سے بھی اچھا پہنا ہوا ہے۔ تو جہاں جاتا ہوں تو اپنے سے اچھا سامان نظر آتا ہے دنیا کا، کہیں کپڑے اچھے، کہیں سواری اچھی، کہیں مکان اچھا، کہیں سامان اچھا۔ تو بعد میں مجھے توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہ جاسمہ جالست الفقراء، بعد میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا جو زیادہ مالدار نہیں تھے بلکہ فقیر غریب قسم کے لوگ تھے، ان میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ تو فرماتے ہیں بس تراکشو، اس کے بعد آرام آ گیا، اس واسطے کہ جہاں جاتا ہوں تو اس کے جو حالات نظر آتے ہیں اس کے مقابلے میں اپنی حالت دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے شکر نکلتا ہے کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ مجھے اس سے بہتر عطا فرمایا، اس سے بہتر گھر عطا فرمایا، اس سے بہتر کپڑے عطا فرمائے، اس سے بہتر کھانا عطا فرمایا۔ وہاں جالست الفقراء فقراء، فقراء کے ساتھ بیٹھا اٹھنا، فقراء عربی میں کہتے ہیں کم آمدنی والے لوگوں کو، وہ ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے راحت دیا۔ یہ ہے قناعت۔ جب تک یہ قناعت حاصل نہ ہو، یقین رکھیے کہ نہ صرف یہ کہ ساری عمر انسان دنیا کی دوڑ میں مبتلا رہے گا بلکہ راحت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ارے راحت یہ پیسے کا نام تو نہیں ہے، یہ دولت کا نام تو نہیں ہے، راحت تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہوتی ہے۔ کوشی کھڑی کر لو، بنگلے کھڑے کر لو، بے کھڑے کر لو، جو چاہو کر لو، نوکر ہو چاکر ہو اور حشم و قدم ہو، سواریاں ہو گاڑے ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن معلوم ہوا کے صاحب بہادر کو رات کو نیند نہیں آتی، اعلیٰ درجے کا بستر لگا ہوا ہے، مسحری ہے، گدے ہیں، شاندار قسم کے گدے تکیے لگے ہوئے ہیں، مگر صاحب نیند نہیں آتی، ساری رات کروٹیں بدل کے گزر رہی ہے، ویلیوم کھا کھا کر
نیند لائی جا رہی ہے اور وہ بھی 1 حد تک کام دیتی ہے, اس کے بعد پھر وہ بھی جواب دے جاتی ہے. تو بتاؤ سامان راحت تو سارا میسر, گدے بھی ہیں, تکیے بھی ہیں, مکیریاں بھی ہیں, ایئر کنڈیشن کمرے بھی ہیں, اعلیٰ درجے کا بنگلہ بھی ہے, کوٹھی بھی ہے, سبھی کچھ ہے. لیکن ساری رات کی بے چینی کو دور کرنے میں کوئی چیز کارآمد نہیں, نہ گدا دور کر سکتا ہے نہ تکیہ دور کر سکتا ہے. وہ بے چینی تو اللہ جل جلالہ ہی دور کروا سکتا ہے. اور ایک مزدور ہے جس کے پاس نہ ڈبل بیڈ ہے, نہ اس کا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے, نہ اس کے پاس یہ گدے اور تکیے ہیں, لیکن 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھتا ہے صبح. بتاؤ راحت اس کو حاصل ہے یا اس کو حاصل ہے؟ تو دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے راحت. یہ اسباب راحت کے اوپر نہیں ہوتی, اسباب راحت کچھ اور چیز ہے اور راحت کچھ اور چیز ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے سب سے پہلے جب اپنے گھر میں ایئر کنڈیشنر لگانا چاہا تو معلوم ہوا کہ صاحب پیسے اچھا خاصے پیسے اس کے خریدنے میں خرچ ہوئے. جب خرید لیا تو معلوم ہوا کہ صاحب اس کی وائرنگ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اٹھا سکیں, زیادہ اتنے پیسے اس کی وائرنگ میں خرچ ہوں گے. اچھا بھائی وہ بھی کر لیے. اب جناب معلوم ہوا کہ صاحب وولٹیج جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا, یا اس کے لیے اسٹیبلائزر کی ضرورت. اب اسٹیبلائزر لا کے لگایا تو معلوم ہوا کہ صاحب اسٹیبلائزر یہ ہے, یہ اتنا کام نہیں دیتا, یہاں پر وولٹیج اور زیادہ کم ہے. تقریباً 6 مہینے اس ادھیڑ بن میں گزرے اور مجھے وہ یاد آتا رہا اس کا مطلب کہ ومن تہا عرب الا الى عرب. یہ کوئی حاجت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بعد ایک نئی حاجت پیدا نہ ہو جائے. اور پیسے سب کچھ خرچ کر لیے لیکن وہ راحت نہیں حاصل ہو رہی. وہ اس واسطے کہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے, یہ پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. راحت اور آرام اور سکون یہ پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا, یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے. اور یاد رکھو کہ جب تک کہ قناعت پیدا نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا انسان عادی نہ بنے, اس وقت تک کبھی راحت اور سکون حاصل نہیں ہو سکتی. کتنے پیسے خرچ کر لو, کتنے ہی سال سوال اکٹھا کر لو, اس سے راحت حاصل نہیں. راحت اگر حاصل ہوگی تو وہ قناعت سے ہوگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. جب اپنے سے اوپر کو دیکھو, اوپر کو مت دیکھو, نیچے والے کو دیکھو, اس کو دیکھ کر شکر ادا کرو. اور یہ تو ایک بات ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں قناعت پیدا ہوگی. دوسرا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اگر اس پر عمل نہیں کرو گے, اپنے سے اوپر کو دیکھتے رہو گے تو رنج میں رہو گے, صدمے میں رہو گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رنج اور صدمہ بالآخر کسی نہ کسی وقت حسد میں تبدیل ہو کر رہے گا. جب دنیا کی ہرس پیدا ہو گئی اور اپنے سے آگے بڑھتا ہوا کسی آدمی کو دیکھ لیا تو ممکن نہیں ہے کہ حسد پیدا نہ ہو. پھر سے دنیا کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ حسد پیدا ہوگا کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا, میں پیچھے رہے. اور حسد کا نتیجہ بغض ہے, افتراق ہے, انتشار ہے, عداوتیں ہیں, دشمنیاں. اور دیکھ لو آنکھوں سے, کھلی آنکھوں سے دیکھ لو معاشرہ میں یہ سب چیزیں کس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ ہے. اور جب دور ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے تو یہ ہرس لگی ہوئی ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے, تو اس کے نتیجے میں لازمی یہ بات ہوگی کہ انسان حلال و حرام کی فکر چھوڑ دے گا. جب مجھے طے کر لیا میں نے کہ یہ کام تو مجھے کرنا ہی ہے, یہ چیز مجھے حاصل کرنی ہے حقیقی مطلب, تو اب وہ حلال طریقے سے حاصل ہو یا حرام سے حاصل ہو. رشوت وہ لے گا, دھوکہ وہ دے گا, ملاوٹ وہ کرے گا, دنیا بھر کی کہ گناہ کا ارتکاب کرے گا لیکن وہ دنیا حاصل کرے گا. یہ ہے نتیجہ قناعت نہ کرنا. تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قناعت اختیار کرو اور اپنے سے نیچے والے کو. پھر اگلی حدیث میں بھی اسی بات کو دوسرے الفاظ میں دہرایا, فرمایا کہ اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ. یہ تو پہلے کہہ دیا کہ دیکھو مت, اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھو مت, یعنی باقاعدہ سوچ فکر کر کے ارادہ کر کے ادھر مت جاؤ. لیکن اگر دیکھ لیا مطلب یہ کہ ظاہر انسان دنیا میں رہ رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے سے کوئی زیادہ دولت پر نظر نہ پڑے, اس کے ساتھ ملنا بھی ہوگا, دیکھنے کا بھی, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا. لیکن جب کبھی ایسا ہو کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو اس سے زیادہ ہے مال میں یا جسم کی بناوٹ میں, یعنی زیادہ خوبصورت ہے,
زیادہ طاقتور ہے، زیادہ تندرست ہے اور یا زیادہ مالدار ہے. اس سے ملاقات ہوئی، اس کو دیکھا تو فرمایا کہ فوراً کیا کام کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ. فوراً تصور کرے اس شخص کا جو مجھ سے کم ہے مال میں، دنیا میں، دولت میں، راحت میں اور جسم کی خوبصورتی اور تندرستی، تاکہ جب اس کو دیکھ کر جو دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی ہے، وہ حسرت کسی وقت حرص اور حسد میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو اس کے اس حسد کو باقی نہ رہنے دو، اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھ لو تو اس سے وہ انشاءاللہ حسرت کا ازالہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کا ازالہ ہوگا اور ازالہ ہونے کے نتیجے میں انسان کے اندر وہ حرص اور حسد پیدا نہیں ہوگا. جب بھی ایسا ہو دوسرے بجے. اب آگے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یکفر. کیا عجیب ارشاد ہے. فرمایا کہ تعیس عبد الدینار والدرہم، برباد ہو یا برباد ہو گیا وہ شخص جو دینار اور درہم کا غلام ہے. دینار یہ سونے کا سکہ ہوتا تھا جس کو ہمارے یہاں اشرفی کہتے ہیں، اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک. تو فرمایا کہ دینار اور درہم کا غلام ہے، کیا مانا؟ پیسوں کا غلام. تو وہ شخص جو غلام ہے دینار کا اور درہم کا، والقطیفۃ والخمیصہ، اور اچھے اچھے کپڑوں اور اچھی اچھی چادروں کا غلام ہے. یعنی غلام ہونے کا معنی یہ ہے کہ دن رات اس کی فکر اسی پہ لگی ہوئی ہے کہ پیسہ کس طرح آ جائے اور میرے ساز و سامان کس طرح سے اچھا حاصل ہو جائے. دن رات جو اس فکر میں مبتلا ہے وہ غلام ہے. اور غلام ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ فکر اور یہ حرص اس کے اوپر اتنی غالب آ گئی ہے کہ اللہ کے آداب کو بھول گیا. تو ایسا شخص ہلاک ہے، برباد ہے. ان اعطی رضیہ، اس کا حال یہ ہے کہ اگر اس کو عطا کر دیا جائے، کوئی چیز دے دی جائے تو خوش ہو جائے گا، اور اگر نہیں دی جائے گی تو راضی نہیں ہوگا. بخلاف اس شخص کے جو قناعت پسند ہے، جو اللہ جل جلالہ کی عطا پر راضی ہے، تو اپنی مناسب کوشش کرنے کے بعد، جائز طریقوں سے جائز حدود میں کوشش کرنے کے بعد جتنا مل گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو نہیں ملا اس کے اوپر کوئی شکوہ یا گلہ اس کے دل میں پیدا نہیں. جو مجھے کیوں نہیں دیا گیا، فلاں کو اس نے دے دیا، مجھے اتنا کیوں نہیں ملا، یہ گلہ اس کے دل میں پیدا نہیں. تو بھائی یہ دنیا کی ساز و یہ سب حدیثیں آ رہی ہیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ دنیا کے ساز و سامان سے دل نہ لگا. اور دیکھو صحابہ کرام کا حال کیا تھا. صحابہ کرام کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بٹھا دی ایک مرتبہ کہ دنیا بے وقت ہے، بے حقیقت ہے، اس کا ساز و سامان ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی فکر میں دن رات انسان سرگردہ رہے. ہاں ضرورت کے مطابق اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ سنیے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ لقد رأيت 70 من اهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء قد ربطوا في اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية ان ترى عورته. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اصحاب صفہ کا حال. اصحاب صفہ تو جانتے ہی ہوں گے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ کرام اپنا سارا کام چھوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پڑے تھے. اس غرض
سنیے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ لقد رأيت 70 من اهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء قد ربطوا في اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية ان ترى عورته. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اصحاب صفہ کا حال. اصحاب صفہ تو جانتے ہی ہوں گے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ کرام اپنا سارا کام چھوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پڑے تھے اس غرض سے کہ دین کا علم حاصل کریں. اور پھر حضرات کو حاضری کی سعادت ملی ہے مدینہ منورہ میں. دیکھا ہوگا آج بھی وہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر وہ چبوترا ایک موجود ہے جو صفہ کہلاتا ہے. اسی چبوترے کے اوپر یہ حضرات صحابہ کرام دن رات بیٹھتے تھے. یہ ان کا مدرسہ تھا, درسگاہ کی, یونیورسٹی تھی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے. اور تعلیم کا کوئی نصاب کتاب کی شکل میں نہیں تھا, اس کے کوئی اوقات باقاعدہ مقرر نہیں تھے. بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ کو کوئی بات ارشاد فرمائی, انہوں نے اس کو سنا اور یاد کیا. آپ کو کے پاس کوئی آدمی آیا, اس سے آپ نے کیا بات فرمائی, کیا اس نے سوال کیا, کیا آپ نے جواب دیا, یہ ہر وقت دیکھ رہے بیٹھے. آپ نے کس کے ساتھ کس طرح معاملہ فرمایا, یہ دن رات اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے. بس ساری زندگی اسی کام کے لیے وقت کرتی تھی. ان کو کہا جاتا ہے اصحاب صفہ. تو یہ پہلے طالب علم ہیں, باقاعدہ طالب علم اسلام کی تاریخ میں, اور پہلا مدرسہ ہے اسلام کی تاریخ میں جو صفہ کے چبوترے پر پائے. ان کا حال بیان فرمانے میں سب ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا. ابو ہریرہ خود ان میں داخل تھے, اصحاب صفہ میں خود ابو ہریرہ بھی داخل تھے. تو فرماتے ہیں میں 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کے پاس جسم کو ڈھانپنے کے لیے پورے 2 کپڑے نہیں. 70 آدمی ایسے تھے جن کے پاس پورا جسم ڈھانپنے کے لیے 2 کپڑے نہیں تھے. کبھی تو کسی کے پاس ایک چادر تھی, اس نے ایک چادر سے اپنے گلے میں باندھ کر اس چادر کو اور یہاں تک نصف پنڈلی تک اس کو اپنے کو لپیٹا ہوا اس سے. اور کسی کے پاس ایسا تھا کہ اس نے نیچے اپنے زیر جامہ تو ہے اس کے پاس, لیکن اوپر کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے باقاعدہ کپڑا نہیں. ایسے 70 صحابہ کرام اصحاب صفہ میں موجود. اور بعض اوقات وہ صاحب جنہوں نے کہ گلے میں اپنے چادر باندھی ہوئی ہے نیچے تک, یعنی آدھی پنڈلی تک وہ چادر جا رہی ہے, تو میں نے دیکھا کبھی کبھی وہ اپنے اس چادر کو اس طرح پکڑ کر چلتے تھے کہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کشف عورت ہو جائے. اس واسطے وہ احتیاط کے ساتھ چلتے. اس حالت میں صحابہ کرام صفہ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے پڑے. اگر دنیا جمع کرنا چاہتے تو کیا نہ کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں ذہانت اتنی عطا فرمائی تھی کہ اگر چاہتے تو سب کچھ کر لیتے. لیکن وجہ یہ ہے کہ دنیا کی طرف زیادہ التفات نہیں, بس بقدر ضرورت جو کھانے کو. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا مسجد اسی اصحاب صفہ کی جگہ میں مسجد نبوی میں ایک وہ ستون ہے, اس ستون کی یادگار اب بھی وہاں پر موجود ہے کہ وہاں پر لا کر کھجور کے خوشے لٹکا دیے جاتے تھے. وہ کھجور کے خوشے ان اصحاب صفہ کی غذا ہوتی کہ تاکہ اس خوشوں میں سے جب کوئی بھوک لگی تو تھوڑے سے وہ کھا لیں. خود یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں مسجد نبوی کے اندر رہتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور حالت یہ ہوتی تھی کہ بعض اوقات بھوک کی شدت سے نڈھال ہو کر میں مسجد نبوی کے دروازے پر اس طرح گر جاتا تھا کہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے. تو لوگ میری گردن پر پاؤں رکھ کے جاتے تھے. اس زمانے میں اہل عرب کے یہاں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جائے تو اس مرگی کے دورے کا ایک علاج یہ ہے کہ اس کے گردن پر پاؤں رکھا جائے تو اس سے دورہ کھل جاتا ہے. تو لوگ میرے گردن پر پاؤں رکھ کے جاتے تھے اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ ماں بھی خدا کی قسم مجھے
نہ مٹی کا دورہ تھا نہ پیسی تھی، میں مجھے صرف بھوک کے دل سے نڈال ہو کر لیٹا ہوا تھا، اس حالت میں وقت گزارا۔ تب انہوں نے 5364 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ جب ہو رہا ہے سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی حضرت ہو رہا رضی اللہ عنہ، تو خود فاقے برداشت کر کے موٹا چھوٹا پہن کر روکھی سوکھی کھا کر ہمارے لیے یہ سب سامان تیار کر گئے، پورا دین ہمارے پاس محفوظ کر کے چلے گئے۔ یہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو لیکن یہ مزاج بنا دیا تھا صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی ہرس، دنیا کی محبت، دنیا کا ضرورت سے زیادہ شوق، یہ ختم۔ ہر شخص اس فکر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح مجھے آخرت کی محبوب مجھے عطا فرما دے، آخرت کی صلاح کرا کر دنیا ہے تو ضرورت کو بتا دو۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یعنی کس طرح تربیت فرماتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، تو اس میں یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نکلا باہر تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دونوں یہ دوپہر کا وقت ہے اور سڑک اس راستے میں ٹہل رہے، تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ سب جہاں پر کیسے ٹہل رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ میں معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھوک لگی ہوئی ہے اور گھر میں کھانے کا انتظام ہے نہیں، تو باہر نکلے کہ کوئی مزدوری محنت کوئی مل جائے تو اس سے اپنا گزارا کرے۔ ابھی کچھ دیری گزری تھی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لے آئے اور حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کو دیکھا کہ باہر ہے، پوچھا بھائی تم کیسے نکلے؟ تو حضرت دونوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ما اخرجنا الا الجوع، رسول اللہ ہمیں تو باہر بھوک نے نکالا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس وجہ سے نکلا، میں بھی اس وجہ سے نکلا، اور پھر فرمایا کہ آؤ چلو ایک ہمارے دوست ہیں ان کے باغ میں چلتے، انصاری صحابی تھے ان کا باغ تھا، وہاں پر پہنچے تو جا کر دیکھا تو وہ صحابی موجود نہیں تھے باغ میں، تو ان کی اہلیہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر عمر تشریف لائے ہیں، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے کہا کہ آج تو میرے مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مہمان۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں آپ نصیب فرما ہوئے تو خاتون نے یہ کیا کہ کہا کہ رسول اللہ مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دیجیے تو میں آپ کے لیے بکری ذبح کروں، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے بکری ذبح کر دو کچھ حرج نہیں، لیکن کوئی دودھ دینے والی بکری مت ذبح کرنا، اس واسطے کہ جو دودھ دینے والی بکری ہے وہ دوسرے مقصد کے لیے ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ذبح کر کے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں دوسری بکری ذبح کروں گی، اس طرح کی بکری ذبح کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لا کر رکھا، صدیق اکبر فاروق اعظم بھی ساتھ سے تناول فرمایا اور کچھ پانی ٹھنڈا لا کر پیش کیا، حضرت کو ٹھنڈا پانی بےحد مرغوب تھا تو وہ پانی پیا اور کچھ شاید کھجوریں غالباً شاید پیش کی۔ تو جب فارغ ہوئے کھا کر تو آپ نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم دونوں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی، یہ اتنا اچھا کھانا، یہ اتنا اچھا پانی، یہ سایہ درخت کا، یہ جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب وہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کے بارے میں قرآن کریم میں آیا کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ آخرت میں تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ نعمتیں تم کو عطا کی گئی تھی، تم نے کس مصرف میں استعمال کی۔ اب یہ تربیت کہ یہ تھوڑا سا بھوک کی شدت کے عالم میں ایک وقت کا کھانا اچھا میسر آ گیا تو اس کے بارے میں یہ دل میں بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اس کی محبت تمہارے دل میں نہ آئے بلکہ یہ خوف پیدا ہو کہ یہ نعمتیں جو ہے نعمتیں تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دینا ہوگا، اللہ تبارک بتا رہے۔ یہ ذہنیت تمام صحابہ کرام کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما دی۔ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک صاحب اپنی جھوپڑی تھی، جھوپڑی کو کی مرمت کر رہے ہیں کھڑے ہوئے،
تو حضرت ہم قریب سے گزرے تو پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کہ یہ ہمارا جو جھوپڑی ہے یہ ذرا کچھ کمزور ہو گئی تھی تو اس کو ذرا ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، کچھ مرمت کرنا ہے۔ آپ نے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ نہ کرو، لیکن ایک جملہ سنا کر تشریف لے فرمایا کہ ما امر الا عجل من ذلک، کہ ٹھیک ہے مرمت تو کر رہے ہو لیکن جو معاملہ ہے یعنی جو وقت آنے والا ہے وہ مجھے اس سے بھی جلدی نظر آتا ہے۔ یعنی جو وقت ہے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا، وہ اتنا جلدی آ سکتا ہے کہ شاید اس کے لیے اگر اس کا استعداد ہو تو آدمی کو اس بات کی اتنی زیادہ فکر نہ ہو کہ میری جھوپڑی کمزور ہو گئی، اس کو دور کر۔ یعنی منع نہیں فرمایا، کوئی حرام قرار نہیں دیا، لیکن یہ فرمایا کہ یہ بات کبھی ذہن سے فراموش نہ کرنا کہ اس جھوپڑی کو درست کرنے میں، گھر کو درست کرنے میں یہ سوچو کہ یہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہے، تمہیں اس پر رہنا ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ جانا ہے آگے، یہ تو سفر ہے، سفر کی منزل ہے، اس سفر کی منزل کے اندر وقت ضرور اختیار کرو، اس سے زیادہ آگے بڑھو۔ یہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت۔ باقی اب بات کو پھر دہراتا ہوں کہ بعض اوقات ان حدیثوں کو پڑھ پڑھ کر ہم جیسے بے ہمت لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ بھائی کل تو ہاں تو بس کا نہیں ہے دین پہ چلنا، یہ ابو ہریرہ ہی چل گئے اور یہ اصحاب صفہ ہی چل گئے اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہی چل گئے دین پر، ہمارے بس کا تو یہ کام نہیں ہے کہ اتنے دنوں کی بھوک برداشت کر لیں اور ایک چادر اوڑھ کر اور اپنی زندگی گزار لیں اور جھوپڑی بھی مرمت نہ کریں کہ اگر مرمت ہونے لگے تو یہ خیال ہو کہ صاحب یہ تو پھر قیامت کا وقت قریب آنے والا ہے۔ تو لہذا بعض اوقات دل میں خیال یہ پیدا ہونے لگتا ہے ان واقعات سے کہ بھائی ہم تو ہمارے بس کا کام نہیں۔ تو خوب سن لو کہ یہ واقعات سنانے کا منشا در حقیقت یہ نہیں ہے کہ دل میں مایوسی پیدا، واقعات سنانے کا منشا یہ ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذہنیت صحابہ کرام کے اندر پیدا فرمائی جس کا اعلیٰ ترین معیار وہ تھا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان اس معیار پر پہنچنے کے بعد ہی نجات حاصل کر سکتا ہو۔ ہر انسان کی اپنے قوا ہے، اپنے استطاعت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم انسان کی استطاعت سے زیادہ نہیں دیا، صرف انسان کی استطاعت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں دیتے ہیں بعد ظرف قضا کار دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا جس کا ظرف ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرواتا ہے۔ اور یہ کبھی کبھی ہمارے دلوں میں خبر پیدا ہوا کرتا ہے کہ صاحب کاش کہ ہم کے حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے، صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی، آپ کے ساتھ جہاد اور غزوات میں شریک ہوتے۔ یہ کبھی کبھی خبر دل میں پیدا ہوا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی مصلحت ہے کہ انہوں نے ہم کو اس دور میں پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم اپنے موجودہ اس ضرب کے ساتھ، اس صلاحیت کے ساتھ جو آج رکھتے ہیں اس دور میں ہوتے تو قرآن میں کس ابو جہل ابو لہب کی ضرب میں ہوتے، اللہ بچائے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ضرب تھا، ان کی استعداد تھی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا ساتھ کیا، ان حالات میں ساتھ، لیکن ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتا دیا ہمیں، آپ کو سب کو، قیامت تک آنے والے ہر انسان کہ تمہارے لیے ذمہ جو کام ہے وہ تمہاری استطاعت کے مطابق یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، ہرس نہ ہو، اور ہرس اور محبت کے بغیر رہتے ہوئے دنیا کو اپناؤ، دنیا کو حاصل کرو اس طرح کہ جائز اور حلال طریقوں سے کرو، حرام طریقوں سے پرہیز کرو، بس اللہ اللہ کر تو یہ تمہاری دنیا سے محبت اور زہد کے لیے کافی ہے۔ پہلے بھی شاید پتہ نہیں میں نے یہ بات سنائی تھی آپ حضرات کو کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ ہمارے دور میں وارث ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مجدد ہیں اپنے عہد کے، اس واسطے وہ ہمارے صلاحیتوں اور ہمارے ضرب کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے ان سے زیادہ بہتر کوئی اور شاید بتا نہ سکے۔
تو انہوں نے ایک اصول بتا دیا ہمیں آپ عمل کا. دنیا کتنی حاصل کرو، کس درجے میں کرو، اب کس درجے میں اس کے ساتھ معاملہ کرو، اس کا اصول بتا گئے. اصول اپنے بتایا وہ مکان کے سلسلے میں کہ مکان آدمی کیسا بنائے، کس درجے کا بنائے، اس کے بارے میں اصول بتایا. لیکن وہ اصول لاگو ہوتا ہے تمام ضروریات زندگی میں. فرمایا مکان جو ہے وہ 5 مقصد کے لیے بنایا جا سکتا ہے، 5 قسم کے مقاصد سے. پہلا مقصد ہے رہائش. رہائش کہ بھئی ایسا مکان ہو کہ آدمی رہ سکے، یعنی رات کو رات گزار سکے. رہنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو دھوپ سے حفاظت ہو جائے، بارش سے حفاظت ہو جائے، سردی گرمی کی شدت سے حفاظت ہو جائے، بس ایسا مکان. تو یہ رہائش تو جھونپڑی میں بھی ہو سکتی، اس کے لیے کوئی باقاعدہ پکا مکان بنانے کی ضرورت نہیں. تو یہ رہائش کا مقصد جائز ہے، کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی شخص ایسا مکان بنائے کہ جس جو ہے معمولی قسم کا لیکن رہائش کا مقصد پورا کرے. دوسرا مقصد ہوتا ہے آسائش، یعنی صرف رہائش ہی نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ رہائش کے ساتھ آسائش بھی ہو، کچھ آرام سے رہے. تو اب اگر کچا مکان ہے، جھوپڑی ہے، تو رہائش تو کر لے گا انسان، جوتوں گزارا کر لے گا، لیکن آسائش حاصل نہیں ہوگی، آرام نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کسی وقت ٹپکنا شروع ہو جائے، بارش ہو گئی، دھوپ پڑ رہی ہے، دھوپ کی تپش اندر آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو آسائش نہیں. آسائش کے لیے اس کو پکا بنا لیا تو چلو یہ آسائش بھی جائز، یہ بھی کوئی گناہ نہیں، کوئی ناجائز نہیں. اب تیسرا درجہ ہے آرائش، یعنی اس کی سجاوٹ. جو مکان تو بنا لیا پکا، آسائش حاصل ہو گئی، مگر معلوم تھا پلاسٹر نہیں ہے، رنگ روغن نہیں ہے، تو رہائش بھی ہے، آسائش بھی ہے بالجملہ، لیکن آرائش نہیں. یعنی اس کے اوپر رنگ روغن نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں. جب آدمی داخل ہوتا ہے تو کچھ طبیعت خوش نہیں ہوتی. تو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی زیب زینت بھی کر لے، آرائش بھی کر لے، تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں، یہ بھی جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی کہ آرائش اختیار کر لے اس غرض سے کہ میرے دل کو خوشی حاصل ہو. جب میں داخل ہوں تو خوشی حاصل ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا مکان عطا فرمایا کہ جو آسائش کا بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے دیکھنے میں، یہ بھی جائے. ایک چوتھا درجہ آتا ہے اس کے بعد، وہ ہے نمائش. یعنی جو رہائش ہے وہ بھی مقصد حاصل ہو گیا، آسائش کا مقصد بھی حاصل ہو گیا، آرائش کا بھی ہو گیا اپنے دل کو خوش کرنے کی خاطر. باقی یہ کہ اب دل چاہتا ہے یہ کہ ایسا بناؤں کہ دیکھنے والے یہ کہے کہ صاحب وہ جو مکان تھا فلاں شخص کا، وہ ہم نے دیکھا تھا، وہ اس درجے کا تھا. جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے چوکی کی داد دینی پڑتی ہے اور اس کی مالداری کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اس کے لیے آدمی کوئی کارروائی کرتا ہے اپنے مکان کے اندر اس غرض سے تاکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے کرتا ہے، تاکہ لوگ اس کو بڑا سمجھیں، لوگ اس کو دولت مند سمجھیں، لوگ اس کو اپنے سے زیادہ فوقیت والا سمجھیں. اس غرض کے دکھانے کے لیے اگر کرتا ہے تو یہ ہے حرام. تو رہائش کا کام کرنا جائز، آسائش کا کام کرنا جائز، آرائش کا کام کرنا جائز، لیکن نمائش کا کوئی کام کرنا یہ حرام. اور اس نمائش کی غرض سے جو چیز بھی حاصل کی جائے گی وہ حرام ہے. اب اگر یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ تاکہ صحیح مطلب سمجھ لیں قناعت کا. قناعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے دیا اس کو خوش راضی. لیکن اگر قناعت کے ساتھ ساتھ دل میں خیال بات ہے میرے مکان میں بڑا تکلیف ہے، یہ دور ہو جائے تو اچھا ہے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، حلال آمدنی سے اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، یہ آسائش ہے، جائز ہے، یہ حرص میں داخل نہیں. اسی طرح اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ میرا مکان ہے تو ماشاءاللہ اچھا خاصا، لیکن دیکھنے میں گیا جب داخل ہوتا ہوں تو اچھا نہیں لگتا، دل چاہتا ہے کہ اس میں سبزہ ابزہ ہو تو دیکھ کے میں داخل ہوں تو ذرا دل خوش ہو جایا کرے. اب تو دل کو خوش کرنے کے بعد یہ کرتا ہے، یہ حرص میں داخل نہیں، بشرطے کہ اس کام کو کرنے کے لیے جائز اور حلال طریقہ استعمال کرے، کوئی ناجائز حرام طریقہ استعمال نہ کرے، جائز. لیکن اس سے آگے کہ صاحب ہے تو سب کچھ، آرام کیا سب کچھ ہے،
باقی پھر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو تھرڈ کلاس آدمی ہے، اس کا مکان ایسا ہے کہ یہ تھرڈ کلاس آدمی کا مکان نظر آتا ہے، یا ایسے محلے میں رہتا ہوں کہ آس پاس جو ہے وہ مکانات ان کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتا، یہ مکان اس درجے کا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کسی مالداروں کے محلے میں کوئی دوسرا آ گیا ہے، اس غرض کے لیے مکان کو بڑھاتا ہے یا بناتا ہے کہ تاکہ اس کی نمائش ہو اور لوگ اس کی تعریف کریں اور دولت مند سمجھیں۔ یہ کام کرنا حرام، یہ حرص میں داخل اور یہی قناعت کے خلاف، یا اس لیے آسائش اور آرائش کو حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی ناجائز ذریعہ استعمال کرتا ہے، آمدنی رشوت لے کر چاہتا ہے کہ میں یہ چاہیے آسائش حاصل کر لوں یا آرائش حاصل کر لوں، سود کھا کر چاہتا ہے، رشوت لے کر چاہتا ہے، دھوکہ دے کر چاہتا ہے، دوسرے کا حق مار کر چاہتا ہے، تو اس صورت میں یہ حرص ہے اور یہ دنیا ہے، اور اسی کی مذمت دنیا کی مذمت کے اندر واحد ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے جو واقعات میں آپ حضرات کو سنا رہا تھا، وہ اس لیے سنا رہا تھا کہ بھائی وہ اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، وہ کس مقام پر تھے، اگر اس مقام تک ہم آپ اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم یہ ادنا درجہ جو حضرت حکیم الامت مولانا خان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کم از کم اس کو تو حاصل کرنے کی فکر کریں، اور یہ حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی فکر اور موت کا دھیان انسان کے اندر پیدا ہو۔ یہ خیال پیدا ہو ہر وقت منصوبے بنا رہا ہے، کب تک کے لیے منصوبے، سارے سال کے منصوبے بن رہے ہیں، یہ بتانے کہ کل ہی رخصت ہو جائے گی، اور ہو رہے رخصت بیٹھے بیٹھے انسان چل دیتا ہے۔ تو اس منصوبہ ایسے منصوبوں سے پرہیز کرے اور صرف بقدر ضرورت اس حد تک اکتفا کرے جو میں نے عرض کیا۔ تو اس قناعت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ دنیا میں بھی راحت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ اور اس کا راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، شکر ادا کرو، اپنے سے اوپر کی طرف دھیان نہ کرو، ورنہ اوپر سے اوپر تو چلتے چلے جاؤ تو معلوم ہوگا کہ صاحب کوئی امتحان نہیں، کوئی امتحان نہیں۔ ایک قصہ لکھا ہے حضرت خالد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک تھا کوئی یہودی تھا، وہ جناب اس نے بڑے خزانے جمع کر رکھے تھے، اور ایک دن خزانے کے معائنے کے لیے نکلا، خزانے میں معائنے کے لیے نکلا، اور یہ معائنہ اس شہر چوکیدار سے بٹھایا ہوا تھا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ چوکیدار کے خیال تو نہیں کرتا، خود معائنے کے لیے گیا اور اپنی خفیہ چابی سے اس کو کھول کر اور اندر چلا گیا۔ اب معائنہ کر رہا تھا، پیچھے چوکیدار کو پتا نہیں تھا کہ یہ صاحب اندر گئے ہوئے ہیں معائنے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ خزانے کا دروازہ کھلا پڑا ہے، اس نے آ کر پیچھے سے تالا لگا دیا۔ اب یہ اندر جناب وہ سارا خزانہ، سونا چاندی ہیرے جواہرات جو کچھ تھے وہ سب اس کی سیر ہو رہی ہے، اور آواز دیتا ہے تو آواز باہر نہیں جاتی۔ تو اب وہ سونا کچھ کام آیا نہ چاندی کچھ کام ہے، بھوک لگی تو سونا کھا نہیں سکتا، پیاس لگ رہے تو چاندی پی نہیں سکتا، تو وہ اسی خزانے کے اندر طرف طرف کر جان دے دی جس کو جمع کیا تھا، وہی موت کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ بعض ان اہل دنیا کو دنیا کی کے ذریعے عذاب دیتے ہیں اس دنیا میں زندگی کا۔ تو اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو راستہ اس کا سوائے کہ کچھ نہیں، جو حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اوپر تک، اوپر کو ذرا مت دیکھو، نیچے کو دیکھو، شکر ادا کرو۔ ہاں جائز حدود میں رہ کر اپنی جو ضروریات ہیں وہ رہائش آسائش آرائش کے حد تک پوری کر لو، باقی صبح شام کا جو یہ اہتمام ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اور بھائی دوسری وجہ، دوسرا راستہ اس کا یہ ہے کہ صحبت اپنی درست، جن کے اندر ایسے لوگوں میں اٹھو بیٹھو جن کو آخرت کی فکر، جن کو اللہ کو راضی کرنے کا دھیان، جو دن رات دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا ہی کی جو کا ذکر و فکر ہے، ان کی صحبت سے اثر انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب سے اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق میں اصلاح فرما, ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت اپنے تعلق کو تمام تعلقات اور محبتوں پر غالب فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے دنیا عطا فرما, دنیا کی محبت سے حفاظت فرما. یا اللہ دنیا عطا فرما, دنیا کی محبت سے حفاظت فرما. یا اللہ حفظ سے نجات عطا فرما. یا اللہ قناعت عطا فرما. یا ارحم الراحمین دین کے تمام احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین حضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. آمين. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.